اس وجہ سے سارا قرآن یاد ہوتا ہے، پہلا تعارف ہی شہزادی کا یاد کروایا جاتا ہے، ورنہ شہزادی کے لیے سورت دہر میں مسلسل آیات تسلسل کے ساتھ، لیکن خدا نے اس سورت کو چھوٹا اس لیے رکھا، یہ صرف مخصوص ہے شہزادی کے ساتھ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اس میں تفاسیر دیکھیں، قرآن دو اعتباروں سے ہے۔ ایک قرآن وہ ہے جو تنزیلی اعتبار سے ہے، جیسے نازل ہوا۔ دوسرا قرآن وہ ہے جو رسول تک پہنچا لیکن رسول کے دل تک محفوظ رہا، آگے تب پہنچایا جب خدا کو ضرورت محسوس ہوئی، فرمایا کہ اب یہ آیت پڑھ کے سنا دیجئے۔ قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قرآن پہلے معاذ اللہ نبی کے علم میں نہیں تھا، کہ آیت آتی تھی تو نبی پڑھتے تھے، نہ، پورا قرآن دل میں محفوظ تھا، صرف نبی کو جناب جبریل آ کے اطلاع دیتے تھے کہ اب یہ سنا دیجئے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کا جو ظاہری ترجمہ تفاسیر میں کیا گیا وہ یہ کیا گیا، یہ آیت تب آئی جب عاص بن وائل نے رسول کو بے اولاد ہونے کا طعنہ دیا، اور اس کی تفسیر کو جب میں نے بڑے غور سے پڑھا تو اس میں لکھا یہ 2 ہجری کو جب رسول کے پہلے بیٹے جناب ابراہیم کا وصال ہوا، 2 ہجری کو ہوا ہے، جناب حضرت ابراہیم رسول کے پہلے بیٹے دنیا سے گئے، تو اس وقت عاص بن وائل نے آ کے کہا تیرا بیٹا مر گیا، اب تو تیری نسل ہی کوئی نہیں۔ وہ 2 ہجری میں دنیا سے گئے، 2 ہجری میں یہ آئے تھے۔ آگے ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اپنے رب کی نماز پڑھ۔ 2 ہجری میں نماز کا حکم ہی نہیں آیا، 2 ہجری کے آخر میں نماز کا حکم آیا، اور نبی سے کہا جا رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، یہاں ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ تو اپنے رب کی نماز پڑھ۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ آیت اتری کب تھی؟ امام نے پھر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، 9ویں امام نے بطول کے بیٹے کی زبان سے خطبہ نشان۔ امام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کی دادی زہرا کا تعارف کیا ہے؟ امام کا جملہ سنیے گا اور دلوں میں یوں محفوظ کر لیجئے گا۔ جب سائل نے کہا مولا میں آپ سے آپ کی دادی بطول کا تعارف سننا چاہتا ہوں، امام نے کیا تجھے خود پہ خدا ہونے کا گمان ہے؟ کیا تجھے خود پہ یہ گمان ہے کہ تو خدا ہے؟ اسے کہا معاذ اللہ مولا میں تو ایک انسان ہوں۔ فرمایا انسان ہو کے سننا چاہتا ہے کہ بطول کیا ہے؟ تجھے جسارت کرتے ہوئے تجھے شرم نہ آئی کہ تو انسان ہو کے تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں تجھے بتاؤں کہ میری دادی کیا ہے؟ سائل کا جسم کانپا، اسے کہا مولا اپنے عرفان میں اضافہ چاہتا تھا۔ مولا کہا ہاں پھر یہ کہنا کہ تو کتنا بطول کو قبول کر سکتا ہے۔ امام نے کہا سن اسلی اسلم السلام علی عبد الصالح، میری دادی بطول وہ ہے جس پہ میں منبر پہ بھی درود پڑھتا ہوں، مصلی پہ بھی درود پڑھتا ہوں۔ خطبہ سنیے گا، میری مجبوری ہے پھر اختر شاہ جی میں اس میں ایک لفظ بھی اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتا، کیونکہ معصوم کا خطبہ قرآن ہے، قرآن میں زیر زبر کا اضافہ بھی نہیں ہو سکتا۔ امام نے کہا اسلی اسلم السلام علی عبد الصالح، میں اپنی دادی پہ منبر پہ بھی درود پڑھتا ہوں، مصلی پہ بھی درود پڑھتا ہوں۔ یہ جملہ کہنے کے بعد امام نے کہا سلام علی عبد الصالح، میں اپنی دادی کو ایسے سلام کرتا ہوں جیسے کوئی بندہ اپنے خالق کو سلام کرتا ہے، سانے اپنے پیدا کرنے والے کو کرتا ہے۔ امام نے فرمایا الصحیفۃ العصمۃ والعصمۃ طہارت ہے۔ تو نے مجھ سے پوچھا میری دادی کیا ہے، تو سن میری دادی ایک مستور نہیں، عصمت کا صحیفہ ہے۔ اور اگلا جملہ سنیے گا، اور جس جملے کے بعد دلوں میں ٹھنڈک آئے جناب سیدہ کے نور ولایت کی تو پھر وہ قلب منور ہو جائے گا۔ امام نے فرمایا والعصمۃ طہارت ہے، میری دادی طہارت کو پاک کرتی ہے۔ طاہر کو پاک نہیں کرتی، طہارت کو پاک کرتی ہے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد امام نے کہا تو نے جسارت کر ہی لی ہے کہ تو نے مجھ سے پوچھا کہ بطول کیا ہے؟ سن وجبریل و مسکین و جنابہا،
ومیکائیل سائل بابها واسرافیل عبد ترابها واسرائیل عدو صحابها۔ سن میں تجھے بتاؤں میری دادی زہرا کون ہے؟ جبریل جس کے دروازے کا مسکین ہے، میکائیل جس کے دروازے کا بھکاری ہے، اسرافیل جس کی مٹی کا بندہ ہے، اسرائیل جس کے نوکروں کے دشمن کا دشمن ہے۔ امام کا پہلا جملہ، امام نے کہا جبریل جس کے دروازے کا مسکین ہے۔ اٹھاؤ ساری لغات اور پوچھو مسکین کا ترجمہ کیا ہے؟ مسکین کہتے ہیں سب سے چھوٹا، سب سے کمتر، سب سے حقیر۔ جبریل کا عہدہ کیا ہے؟ سید الملائکہ، افضل الملائکہ۔ امام نے کہا مسکین ہے، خدا نے کہا سید ہے۔ امام نے کہا میری دادی کا مسکین ہے جو عرش پہ سب سے آگے بیٹھتا ہے، بطول کے دروازے پہ سب سے پیچھے بیٹھ